الحمد لله رب العالمين. زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے جو سنت ہے. اگر کسی نے کھڑے ہو کے پیا ہے تو گناہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ نہیں کہ زمزم لازم کھڑے ہو کے پیو. حضور پاک تو کنویں پہ کھڑے تھے, نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. ہماری برادری میں جب کوئی مرتا ہے تو ہمارے لوگ 40 دن کے بعد ایک مٹکا پانی کا اور مرنے والے کے کپڑے, گھڑی اور دوسرا سامان وغیرہ ایک مولوی صاحب کو دیتے ہیں. تو اسی لیے تو مولوی صاحب آتا ہے دعا کرنے. اس کو مٹکا بھی نہ دو, کپڑے ہی نہ دو, مجا لے دوسرے دن آئے. یہ سب حرام ہے. لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. غریبوں کو تقسیم کر دو. اگر میاں بیوی کمرے میں اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے ہو جاتی ہے, لیکن خیال یہ کرنا کہ امام خاوند بنے, بیوی کو امام نہ بنا دے. میرے خاوند نے مجھے 3 مرتبہ مختلف اوقات میں طلاق دی, تو پھر اور کیا ہو گیا؟ تو بعد آپ 3 طلاقیں آپ ہو گئی. آپ اس کو مانے نہ مانے, آپ اس پر حرام ہو چکی ہیں, اس کے پاس نہ رہیں. یہ وہ بچوں کا کھیل ہے. طلاقیں دیتے ہیں پھر مانتے بھی نہیں ہیں, پھر حرام کرتے رہو. جب طلاق 3 ہو گئی تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ کٹ گئی. اب اگر اس سے ملو گے تو زنا ہوگا. اگر بیوی خاوند کو مجبور کرے کہ مجھے طلاق دو, خاوند نے غصے میں 3 مرتبہ طلاق دے دی, بیوی کو نے مجبور کر لیا, طلاق دے دی, ہو گئی. طلاق تو تم نے دی ہے. تم اچھے خاوند ہو کے بیوی مجبور کر کے طلاق لے کے چلی گئی. ماشاءاللہ طلاق ہو گئی. طلاق جھگڑے میں ہو, غصے میں ہو, مذاق میں ہو, طلاق طلاق ہے. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں, ثلاث جدہن جد وحدرہن جد, النکاح والطلاق والعتاق. یہ 3 چیزیں ہیں, نکاح, طلاق اور غلام کا آزاد کرنا. یہ مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے. کسی رشتہ دار کو بولا جائے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, تو ہو گئی 3 طلاقیں, جان چھٹی, قصہ ختم. اب تمہارے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. رشتہ دار کو کہو یا دشمن کو کہو, جب تم نے منہ سے طلاق نکال لی ہو گئی.